آج کل چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی چیٹ باٹس لگتا ہے ہر جگہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مددگار ٹولز کہیں انجانے میں ہماری اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور تو نہیں کر رہے؟ جی یہ آج کل ایک بہت بڑا سوال ہے اور دیکھیں میساچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی MIT ان کی ایک حالیہ تحقیق کچھ ایسے ہی خدشات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اچھا۔ جی ہاں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ واقعی میں کافی چونکا دینے والے ہیں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ ان چیٹ باٹس پر اگر ہم زیادہ انحصار کریں تو شاید ہماری تنقیدی سوچ، ہماری تخلیقی صلاحیت یہ متاثر ہو رہی ہے؟ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس MIT تحقیق کی تھوڑی گہرائی میں جائیں اور سمجھیں کہ کیا واقعی AI ہماری ذہنی صلاحیتوں کے لیے آپ کہہ لیں ایک خطرہ بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس MIT تحقیق کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ جون 2025 میں میڈیا لیب میں ہوئی۔ کیا طریقہ کار تھا ان کا؟ دیکھیں انہوں نے 54 شرکا لیے، عمر تھی 18 سے 39 سال اور انہیں 4 ماہ تک مضمون لکھنے کا کام دیا۔ 4 ماہ تک؟ اچھا۔ جی، اور ان کو 3 گروپس میں بانٹ دیا۔ ایک گروپ تھا جو چیٹ GPT استعمال کر رہا تھا، دوسرا گوگل سرچ اور تیسرا وہ بغیر کسی ڈیجیٹل مدد کے کام کر رہا تھا۔ اور دماغی سرگرمی کیسے ناپی؟ اس کے لیے انہوں نے EEG سکینز استعمال کیے جو دماغ کے 32 مختلف حصوں میں ایکٹیویٹی کو مطلب سرگرمی کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور نتائج کیا سامنے آیا؟ کیا واقعی کوئی فرق تھا گروپس میں؟ فرق تھا اور بہت واضح فرق تھا۔ سب سے اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو لوگ چیٹ GPT استعمال کر رہے تھے ان میں دماغی مشغولیت یعنی برین انگیجمنٹ وہ سب سے کم تھی۔ سب سے کم؟ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب ان کا دماغ کام کے دوران اتنا متحرک نہیں تھا جتنا دوسروں کا؟ جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ گروپ اعصابی سرگرمی یعنی نیورل ایکٹیویٹی، زبان دانی کی مہارت، لنگوسٹک ایکسپرٹیز اور رویے سے متعلق جو علمی نشوونما ہوتی ہے، بیہیویئرل کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ان سب میں بھی مسلسل پیچھے رہا۔ تو کیا اسی وجہ سے جب ان سے کہا گیا کہ اب بغیر مدد کے لکھیں تو ان کا کام، جیسا کہ تحقیق میں کہا گیا، متعصبانہ اور سطحی پایا گیا؟ مطلب گہرائی نہیں تھی؟ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اور ایک اور دلچسپ چیز دیکھیں، اعداد و شمار کے لحاظ سے GPT والے گروپ نے کام 60% تیزی سے مکمل کیا۔ 60% تیز؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ ہاں، تیزی تو آئی لیکن ایک بہت اہم چیز کم ہو گئی، اسے کہتے ہیں جرمین کوگنیٹیو لوڈ، یعنی سمجھنے کے لیے جو ذہنی کوشش درکار ہوتی ہے اس میں 32% کمی آ گئی۔ جرمین کوگنیٹیو لوڈ یہ کیا چیز ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں بتائیں۔ دیکھیں یہ وہ ضروری ذہنی محنت ہے جو ہم معلومات کو سمجھنے، اسے پروسیس کرنے اور پھر اسے اپنی یادداشت کا پکا حصہ بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ مطلب یہ وہ والی ذہنی مشقت ہے جو اصل سیکھنے اور گہری سمجھ بوجھ پیدا کرتی ہے۔ اوہ، تو اس کا کم ہونا تو پھر خطرے کی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل خطرے کی گھنٹی ہے۔ یعنی تیزی تو مل گئی لیکن لگتا ہے سمجھ بوجھ کے قیمت پر۔ یہ تو واقعی کافی قابل فکر بات ہے۔ بالکل، اور اسی لیے MIT کے جو محققین ہیں انہوں نے ایک نئی اصطلاح بھی وضع کی ہے، ذہنی قرض یا کوگنیٹیو ڈیٹ۔ ذہنی قرض، کوگنیٹیو ڈیٹ۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سوچنے کا کام AI کو دے دیتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اپنی ذہنی صلاحیت ادھار لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی مطلب ہے، اور یہ قرض وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی قیمت ہمیں بعد میں ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور تحقیق میں اس کے کچھ اثرات بھی نظر آئے؟ جی دیکھے گئے، مثلاً دماغ میں جو اعصابی رابطے ہوتے ہیں، نیورل کنیکٹیوٹی، وہ کمزور پڑتے دیکھے گئے۔ یادداشت میں کمی اور کام میں وہ جو ایک مستحدی ہوتی ہے وہ بھی کم تھی۔ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ چیٹ بوٹ نے جو جواب دیا اسے بس کاپی پیسٹ کر لیا، بغیر سوچے سمجھے۔ جی بغیر سوچے سمجھے۔ تو طویل مدت میں اس کے خطرات کیا صرف سستی یا کانچوری تک محدود ہیں یا اس سے زیادہ سنگین ہیں؟ تحقیق کے مطابق یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں، جیسے تنقیدی سوچ میں مستقل کمی آ جانا، معلومات کی ہیرا پھیری کا زیادہ آسانی سے شکار ہو جانا، تخلیقی صلاحیت کا آپ کہیں مانت پڑ جانا، اور مجموعی طور پر جو سیکھنے کی ہماری صلاحیت ہے اس میں بھی ممکنہ کمی آ سکتی ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ خطرہ صرف چیٹ باٹ سے ہی ہے؟ ہم گوگل سرچ یا انٹرنیٹ تو کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، اس سے ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، چیٹ بوٹس میں کچھ منفرد باتیں ہیں،
ایک تو ان کا وہ جو ذاتی نوعیت کا دوستانہ سا انداز ہوتا ہے بات چیت کا، ہاں، جیسے کسی انسان سے بات کر رہے ہو۔ بالکل، وہ انحصار بڑھاتا ہے۔ دوسرا، ان کے ساتھ ایک متحرک مکالمہ ہوتا ہے، آپ سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، پھر پوچھتے ہیں۔ یہ چیز صارف کو جوڑے رکھتی ہے، لیکن جوابات کے لیے اے آئی پر منحصر بنا دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لکھنا، کوڈنگ، خلاصہ کرنا۔ جی ہاں، ان کی یہ جو وسیع فعالیت ہے، یہی شاید بنیادی ذہنی مہارتوں کی نشوونما میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ماہرین اسے کوگنیٹو آف لوڈنگ کہتے ہیں۔ کوگنیٹو آف لوڈنگ یعنی سوچنے کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دینا۔ بالکل، ہم اپنی سوچنے کی ذمہ داری اے آئی کو سونپ دیتے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو یہ اے آئی چیٹ باٹ انڈیوسڈ کوگنیٹو ایٹروفی یعنی اے آئی سی آئی سیا کا باعث بن سکتا ہے۔ اے آئی سیا یعنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے دماغی صلاحیتوں کا کمزور پڑ جانا۔ جی، اور کیا یہ خطرہ صرف نوجوانوں تک ہے جو ابھی سیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اثرات بہت وسیع ہو سکتے ہیں۔ آپ پیشہ ورانہ شعبوں کو دیکھیں، مثال کے طور پر قانون۔ اگر نوجوان وکلاء شروع سے ہی تحقیق کے لیے اے آئی پر بہت زیادہ انحصار کریں گے تو وہ جو بنیادی سیکھنے کا عمل ہے اس سے شاید محروم رہ جائیں۔ صحیح۔ اسی طرح تخلیقی شعبوں میں اگر اے آئی کا استعمال بہت بڑھ جائے تو کام شاید بے جان اور غیر متاثر کن ہو جائے۔ اور عام لوگوں کے لیے بھی؟ ہاں، عام لوگوں کے لیے بھی۔ اگر ہم سہولت کی خاطر خود سوچنا اور کوشش کرنا چھوڑ دیں تو یہ ذہنی انحطاط یعنی کوگنیٹو ایٹروفی کا خطرہ تو سب کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شواہد جیسے یہ MIT کی تحقیق یہ بتا رہے ہیں کہ اے آئی چیٹ باٹس کا اگر بہت زیادہ اور غیر فعال طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ہماری اہم ذہنی صلاحیتیں جیسے تنقیدی سوچ، یادداشت، تخلیقی صلاحیت ان کو کمزور کر سکتا ہے۔ جی، بالکل یہی نکتہ ہے۔ تو پھر اصل چیلنج کیا ہے؟ یہی کہ ہم ان طاقتور ٹولز کو استعمال تو کریں لیکن اپنی انسانی صلاحیتوں کو قربان کیے بغیر۔ یہ توازن کیسے بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ جواب ایک متوازن رویے میں ہے۔ اے آئی کو ایک مددگار، ایک شراکت دار کے طور پر دیکھیں، نہ کہ اپنی سوچ کے متبادل کے طور پر۔ یعنی اس کے جوابات کو حتمی نہ سمجھیں۔ بالکل، اس کے فراہم کردہ مواد پر سوال اٹھائیں، اسے چیلنج کریں، اور ہمیشہ اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی تخلیقی صلاحیت کو اولین ترجیح دیں۔ اے آئی صرف ایک آلہ ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ اے آئی بہت سہولت دیتا ہے اور بلا شبہ بہت طاقتور بھی ہے، لیکن کیا یہ واقعی انسانی ذہانت کی جو گہرائی ہے، جو نزاکت ہے، جو اہمیت ہے، کیا اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ انسانی عقل و فہم کی طاقت وہ اپنی جگہ بہرحال مسلم ہے۔